الاضحیٰ کی آمد ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ عید ایک خوشی کا موقع ہے اور خوشی کے موقع پر خوش ہونا عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اور وہی انسان کی ضروریات کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ انسان مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے۔ انسانی زندگی کے کئی پہلو ہیں۔ انسان جہاں جسم رکھتا ہے وہاں اس کی روح، عقل اور اس کے جذبات بھی اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک معتدل زندگی، ایک خوبصورت زندگی وہی زندگی ہو سکتی ہے جس میں ان چاروں صورتوں اور ان چاروں پہلوؤں کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ جہاں ہمیں اپنے جسم کی ضروریات کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہاں روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ اسی طرح جہاں ہمیں اپنی عقل کو جلا بخشنی ہے، ایسے کام کرنے ہیں کہ جس سے عقل کی نشو و نما ہو سکے، عقل ترقی کر سکے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ جذبات کی خوبصورتی کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ ہمارے دین میں ان چاروں چیزوں کی رعایت رکھی گئی اور ان چاروں کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہیں۔ عید کا موقع اگرچہ ہمیں ایک بہت اہم واقعے کی یاد دلاتا ہے، یعنی خاص طور پر عید الاضحیٰ کا موقع، لیکن اس موقع پر خوشی منانا یعنی اللہ کے حضور قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عموماً جب دین کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں یا کوئی عبادت کی جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اس میں اتنا دور تک نکل جاتے ہیں کہ پھر ہمیں خوشی منانے کا وقت نہیں ملتا، یا خوشی کے موقع پر ہم بعض اوقات یہ کہہ کر کہ بہت بوریت ہو رہی ہے، عید بڑی بور ہوتی ہے، اس قسم کے الفاظ ادا کر کے ناشکری کرتے ہیں، اور یہ بات درست نہیں۔ اسلام ایک معتدل دین ہے، لہٰذا خوشی کے موقع پر خوشی منانا ایک طبعی تقاضا ہے، اور ہمارا دین ہماری فطری ضروریات کو بھرپور طریقے سے پورا کرتا ہے۔ خوشی کے موقع پر غیر مطلوب سنجیدگی، منہ بسورنا، مردہ دلی کا اظہار کرنا، افسردگی ظاہر کرنا یہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملنے پر خوشی کا اظہار ضروری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں مختلف مواقع پر خوشی منائی۔ مثلاً حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کی اور مجھے یہ خبر ملی یا خوشخبری ملی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے جا کر سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اور ہم آپ کے چہرے کو دیکھ کر پہچان جاتے، آپ کے چہرے کی چمک اور رونق دیکھ کر سمجھ جاتے کہ آپ اس وقت انتہائی خوش ہیں۔ تو اسی طرح تہوار کے موقع پر، خوشی کے موقع پر خوشی منانے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں نے آپ کو بہت خوبصورت طریقے سے ویلکم کیا، بچیوں نے آپ کی آمد پر ترانے پڑھے، اور پھر اسی طرح آپ نے مدینہ میں آ کر، اگرچہ مدینہ کے حالات کچھ بہت اچھے نہیں تھے، ہر سال جنگ کا موقع آتا، معاشی حالات بھی مسلمانوں کے کچھ زیادہ بہتر نہیں تھے، لوگ اپنے گھر اور وطن کو چھوڑ کر آئے ہوئے تھے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود عید منانے کا اہتمام جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، تم سال میں 2 دن خوشیاں مناتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے 2 بہتر دن عطا کیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے، لہٰذا ان دنوں کو، یعنی ان دنوں میں عید مناؤ اور خوشی کا اظہار کرو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خوشی کے موقع پر کچھ کھانے پینے کا اہتمام کرنا یہ بھی خوشی منانے کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور خصوصاً اس عید کے موقع پر 1 دن نہیں، 1 دن سے زیادہ، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً 3 دن تک عید منائی جاتی ہے، اسی لیے اس کو بڑی عید بھی کہا جاتا ہے، یعنی عید الاضحیٰ کو۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایام کھانے پینے، باہم خوشی کا لطف اٹھانے اور خدا کو یاد کرنے کے ہیں، کیونکہ مومن کی کوئی خوشی اللہ تعالیٰ کو یاد کیے بغیر نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن جہاں خوشی منانے کے اور بہت سے اہتمام کیے جاتے ہیں، وہاں نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور تکبیرات بھی بلند کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں مدینہ کی زندگی میں تو خواتین
کہ ہاں اس موقع پر شعر و شاعری بھی ہوتی تھی. مثلاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ عید کا دن تھا، میرے پاس کچھ لونڈیاں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس زمانے میں لونڈیاں گایا بجایا کرتی تھی. وہ اشعار گا رہی تھی اور جنگ بعاث سے متعلق کچھ شعر پڑھے جا رہے تھے. تو اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی یہ شعر و شاعری ہو رہی ہے اور گایا جا رہا ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابوبکر رہنے دو، ہر قوم کے لیے تہوار کا ایک دن ہے اور یہ ہماری عید کا دن ہے. یعنی عید کے دن خوشی کے جذبات کی سیٹسفیکشن کے لیے جائز حدود میں رہ کر اس قسم کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن حضرت عائشہ کو حبشیوں کا تماشا دکھایا تھا یا کھیل دکھایا تھا، اور وہ آپ کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھتی رہیں اور جب تھک گئیں تو آپ واپس لوٹ گئیں. یعنی عید کے دن کھانا پینا، کھیل کود، شعر و شاعری، یہ تمام چیزیں جو مباح حدود میں ہوں ان کے اہتمام میں کوئی حرج نہیں. لیکن خوشی کے موقع پر کبھی بھی اترانا، تکبر کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا یا لیٹ ڈاؤن کرنا، یہ چیزیں درست نہیں ہیں. اس لیے ہمیں جہاں خوشی منانی ہے، اچھا لباس پہننا ہے، اچھا کھانا کھانا ہے، وہاں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہیں ان کی ضروریات بھی پوری کی جائیں، کیونکہ کوئی خوشی تنہا نہیں منائی جا سکتی. خوشی وہی خوشی ہے جس میں اور لوگ بھی شریک ہوں، کیونکہ کسی خوشی میں جب باقی لوگ بھی شریک ہوتے ہیں جو آس پاس کے ہیں، دوست احباب ہیں یا ہمسائے ہیں یا معاشرے کے دیگر افراد ہیں، تو جب تک وہ خوشی تمام طبقات میں نہ پہنچے اس وقت تک وہ خوشی نہیں ہوتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک کی جب توبہ قبول ہوئی تو سب صحابہ کرام ان کے پاس خاص طور پر مبارکباد دینے کے لیے پہنچے، اور وہ حضرت طلحہ کی مبارکباد کو بعد میں کبھی نہیں بھولے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کیا اور ایک خصوصی طریقے سے مبارکباد دی اور اپنے جذبات کا اظہار کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب حضرت کعب کو مبارکباد دی تو آپ نے فرمایا کہ کعب یہ تمہاری زندگی کا سب سے زیادہ خوبصورت دن ہے. یعنی جذبات کے اظہار کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال، اچھے انداز کا استعمال یہ بے حد ضروری ہے. اور مبارک کا جو لفظ ہے اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس نعمت میں مزید برکت دے، مزید خیر و عافیت اور بھلائی نصیب ہو. اب کچھ چیزیں اس حوالے سے کہ ہم پھر عید کے دن کیا کریں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کچھ ثابت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کے لیے تیاری عید سے پہلے ہی شروع ہو جائے گی. مثلاً اگر قربانی کرنا ہے تو اس کا اہتمام، پھر اسی طرح اگر قربانی نہیں بھی کر سکتے تو اس ریچول میں شرکت کے بال وغیرہ نہ کاٹے جائیں، نہ تراشے جائیں، نہ ناخن تراشے جائیں، جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے. پھر اسی طرح جب عید کا دن ہو تو صبح کے وقت غسل کر کے اچھا لباس پہننا، نئے کپڑے ہوں تو نئے پہنے جائیں، اگر نئے کسی کے پاس نہیں ہیں تو بھی دھلے ہوئے کپڑے پہننا جو ہے وہ ضروری ہے. ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن غسل فرمایا کرتے تھے، یعنی خاص طور پر تیاری کیا کرتے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے کے موقع پر اپنی سرخ چادر پہنا کرتے تھے، یعنی خصوصی لباس کا اہتمام کرتے تھے. اسی طرح اس موقع پر خوشبو لگانا اور پھر اہتمام کے ساتھ عید پڑھنے کے لیے جانا یہ بھی ضروری ہے. عید کے دن عام طور پر جو کھانا کھاتے اس کے علاوہ اسپیشل کھانا تیار کرنا یا خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا جو ہے یہ بھی ایک مسنون عمل ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر کے دن عید پڑھنے کے لیے جاتے تو کوئی میٹھی چیز کھا کر جاتے، مثلاً کھجور، اور اگر کھجوریں کھاتے تو طاق عدد میں، مثلاً 1 یا 3 یا 5. اور عید الاضحیٰ کے دن آپ جانے کے وقت یعنی جاتے وقت تک کچھ نہیں کھاتے تھے، ایک طرح سے روزہ ہوتا تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد واپس آ کر قربانی کرتے اور قربانی کے گوشت میں سے کھاتے. اب اگر کوئی شخص اتنا صبر کر سکے کہ واپس آ کے قربانی کرے اور پھر اس کو پکائے اور پھر کھائے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر انسان واپس آ کر عید کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ بھی کھا سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ تک نہیں پلاتی تھی جب تک عید کی نماز ہو نہیں جاتی تھی، یعنی وہ اس سنت میں بچے بھی شریک ہوتے تھے.
اللہ یہ کہ کوئی بچہ جو ہے وہ بالکل صبر نہ کرے، یا بیمار ہو تو کسی بیمار کو دوا کھانی ہو یا اور کوئی ضرورت ہو، ادروائز جو لوگ اہتمام کر سکیں وہ اس سنت کی پیروی کا اہتمام بھی کریں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پیدل جاتے تھے، اگر ممکن ہو تو اس سنت پر بھی عمل کیا جائے، اور اگر عیدگاہ بہت دور ہو تو سواری پر بھی جا سکتے ہیں، ایسی کوئی شدت نہیں ہے اس معاملے میں۔ اسی طرح خواتین کو عید کی نماز کے لیے نکلنے کے لیے کہا گیا، اور اس کے لیے آپ نے ان کو انکریج کیا۔ حضرت ام عطیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہم چھوٹی بچیوں اور جوان لڑکیوں کو بھی عید کے لیے عیدگاہ کی طرف لے جائیں، حتیٰ کہ وہ عورتیں بھی جنہیں نماز نہ پڑھنی ہو۔ تو اس پر سوال کیا گیا کہ پھر وہ وہاں پر کیا کریں گی، تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں اور مسلمانوں کی جمعیت کو دیکھیں، یعنی وہ لوگوں کا جو اکٹھا ہونا ہے اور لوگوں کی جو کثرت ہے، اور کثرت سے ایک جگہ مل کر جو عبادت کرنا ہے، اس کے اپنے فوائد ہیں، اور اس منظر میں ایک الگ ہی حسن ہے۔ اس کو جب تک دیکھا نہ جائے وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے جو عید کے دن ایک خاص خوشی کے جذبات پیدا ہونے چاہیے، کیونکہ انسان جتنے زیادہ لوگوں سے ملتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، اس کی کیفیت بدلتی ہے، اور تنہائی میں الگ گھر بیٹھا رہے، پڑا سویا رہے سستی کے مارے، تو اس سے وہ عید کی خوشی جو ہے وہ محسوس نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنی ازواج مطہرات اور بیٹیوں کو عیدگاہ لے جاتے تھے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح عید کے دن تکبیریں پڑھنا، عیدگاہ جاتے وقت اور واپس آتے وقت اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن جب عیدگاہ کی طرف جاتے تو بلند آواز سے تکبیریں کہتے یہاں تک کہ عیدگاہ پہنچ جاتے، اور پھر عیدگاہ پہنچ کر پھر تکبیریں کہتے یہاں تک کہ نماز عید پڑھنے کے لیے امام صاحب نکل آتے، کیونکہ اس دن خاص طور پر اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، کیونکہ ایک خوشی کا موقع ہے اور خدا کی یاد سب مل جل کر کرتے ہیں، اور اس یاد میں سب سے زیادہ اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے تکبیریں کہیں گے، لیکن خواتین جو ہیں وہ دل میں تکبیریں پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح عید کے موقع پر رشتہ داروں کے ہاں ملاقات کے لیے جانا، ان کو اپنے ہاں مدعو کرنا، ہمسایوں کا خیال رکھنا، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا، یہ سب بھی اس دن ضروری ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ کہ خوشی کے موقع پر پھر اللہ کو یاد رکھنا، یعنی نمازوں کے اوقات کی پابندی کرنا اور خوشی میں حدوں کو نہ توڑنا، یہ بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات جب ہم جذبات میں آتے ہیں، خوش ہونے لگتے ہیں تو حدود پار کر جاتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں تو حد پار کر جاتے ہیں، بالکل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، غصے میں آتے ہیں تو حدود پار کر جاتے ہیں۔ ایک اچھی زندگی کی علامت یہی کہ وہ معتدل زندگی ہوتی ہے، جس میں جذبات بھی اعتدال کے ساتھ ہوتے ہیں، غم، غصہ، خوف، نفرت، محبت، یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن کوئی بھی چیز اسی وقت بہترین ہو سکتی ہے جب اس کے اندر اعتدال ہو۔ بہرحال عید کا دن ایک خوشی کا دن ہے، اور اس دن خوشی منانا عبادت ہے۔ اور پھر یاد رکھیے کہ عید قربان یا قربانی کی عید، اس کا ایک خاص پیغام ہے، اور وہ کیا کہ انسان اللہ کی خاطر جب ضرورت پڑے اپنے جذبات، اپنی جان، اپنے مال اور اپنی ہر پسندیدہ چیز کی قربانی کے لیے تیار رہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر چیز، اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی ہر چیز قربان کی، اور کبھی بھی انہوں نے اس معاملے میں کسی تردد سے کام نہیں لیا۔ اسی لیے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ تم اپنا آپ میرے حوالے کر دو، تو اس نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے رب العالمین کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، اپنی ہر چیز کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ دیا ہوا جو رب کا ہے، جب دیا ہوا اس کا ہے تو اس کے نام پر دینا اور اس کی خاطر دینا اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے، تو اس میں پھر انسان کو مشکل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ایمان کی پہچان اور علامت بھی یہی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ تو جس سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس محبت کے اظہار کے لیے قربانی بھی ضروری ہے، کیونکہ ہر محبت
ایک ثبوت مانگتی ہے، اور پھر وہ ثبوت قربانی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے درست فرمایا کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ خوشی منانا اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان بہت اچھل کود کرے، بہت شور ہنگامہ کرے یا ہلا گلا کرے، اور اگر وہ نہیں تو شاید خوشی ہی نہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر آپ خوش بھی ہیں اور آپ کے جذبات بھی تو بالکل آپ چپ کر کے سنجیدہ ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں، آپ خوشی کا اظہار کریں، آپ ہنس سکتے ہیں، آپ کھیل کود کر سکتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ نے حبشیوں کا تماشا دکھایا، وہ اچھل کود ہی کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، لیکن ایک حد کے اندر۔ تو کوئی ایسی چیز جو حد سے باہر ہو وہ دراصل دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے، تو اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور اس معاملے میں دونوں انتہاؤں سے بچنے کی ضرورت ہے، یعنی نہ تو غیر مطلوب اور ناپسندیدہ قسم کی سنجیدگی ہو، اور نہ ہی غیر مطلوب قسم کی ایکٹیویٹی ہو کہ جس سے دوسروں کا چین آرام جو ہے وہ حرام ہو جائے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ساری ساری رات لوگ ایسے کاموں میں مشغول رہتے ہیں کہ ان کے پڑوسی سو نہیں سکتے، اس طرح کا گانا بجانا ہوتا ہے کہ پورا محلہ جو ہے وہ اس کی زد میں آتا ہے اور ان کے لیے ایک پریشانی کھڑی ہو جاتی۔ تو ایسی خوشی، کیا خوشی کہ آپ تو خوشی منا رہے ہیں اور باقی آپ کے قرب و جوار میں جو لوگ سو رہے ہیں وہ سو نہیں پا رہے، جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ نہیں پا رہے، کوئی بیمار ہے تو وہ آرام نہیں کر پا رہا۔ تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں خوشی کے موقع پر تکبر سے اور اترانے سے بہت منع کیا گیا ہے، تو اس لیے اعتدال بے حد ضروری ہے۔ جی، اور کوئی چیز؟ عید کے موقع پر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے کلچر کا حصہ ہیں، مثلاً عیدی کا لین دین ہے، یا پھر خصوصی طور پر عید کے دن میل ملاقات کے لیے جانا۔ تو جہاں تک میل ملاقات کا تعلق ہے تو یہ ایک پسندیدہ چیز ہے۔ عید کے موقع پر چھٹی بھی ہوتی ہے، سب لوگ خصوصی طور پر اس کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملاقات کی جائے، اور پہلے بھی عرض کیا کہ جو خوشی مل جل کر منائی جا سکتی ہے وہ تنہا نہیں منائی جا سکتی، اس لیے خصوصی اہتمام ہوتا ہے عید کے موقع پر ملاقاتوں کا۔ تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، ایک پسندیدہ امر ہے۔ اور رشتہ داروں کے علاوہ دوستوں سے ملاقات کے لیے جانا، اور پھر خصوصاً ان لوگوں سے ملاقات کے لیے جن سے انسان اللہ کی خاطر محبت کرتا ہو۔ نماز عیدین، عید کی وجہ تسمیہ، عید کو عید کیوں کہا جاتا ہے؟ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر سال بار بار آتی ہے، عاد یعود عود سے عید، اور اس لیے کہ وہ خوشی اور مسرت لاتی۔ جب بندے روزہ رکھ کر اور حج ادا کر کے اللہ کی اطاعت بجا لاتے ہیں تو اللہ اس دن کے ذریعے سے اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے، یعنی ان کو خوش کر دیتا ہے۔ نماز عید کی مشروعیت قرآن مجید میں آتا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ ابن قدامہ نے المغنی میں کہا ہے اور تفسیر میں مشہور ہے کہ اس سے مراد نماز عید ہے، یعنی یہ جو فَصَلِّ لِرَبِّكَ کی جو آیت ہے اور وَانْحَرْ اس کے بعد قربانی، تو یہ عید قربان ہی کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پس نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے، تزکا، تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ روزے رکھ کے اور حج وغیرہ کر کے پاک ہو گیا اور اس میں اللہ کا نام خوب لیا، اور پھر دونوں عبادات کے آخر میں نماز پڑھی۔ اللہ نے اپنے اس فرمان فصل لربک وانحر میں نماز کو قربانی سے پہلے بیان کیا ہے، اور اسی طرح اس فرمان قد افلح من تزکا میں طہارت کو نماز سے پہلے بیان کیا ہے۔ تو سنت یہ ہوئی کہ عید الفطر میں صدقہ نماز سے پہلے نکالنا چاہیے، یعنی صدقہ فطر، اور عید النحر میں جانوروں کی قربانی جو صدقہ ہے وہ بعد میں کرنی چاہیے۔ نماز عید فرض عین ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نماز عید فرض عین ہے اور مردوں کے لیے اسے ترک کرنا جائز نہیں، بلکہ ان پر عید کی نماز کے لیے حاضر ہونا لازم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، بلکہ بالغ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی عید کی نماز کے لیے نکلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حائضہ عورتوں کو بھی حکم دیا کہ نماز کے لیے نکلیں لیکن عیدگاہ سے الگ رہیں، یعنی مصلی پہ نہ آئیں، الگ بیٹھیں اور دعا میں شریک ہو جائیں۔ تو یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ عید کی نماز کی بہت تاکید ہے۔ اور جہاں تک خواتین کے لیے حکم ہے تو صحیح مسلم کی روایت ہے، ام عطیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے پردہ نشین جوان عورتوں اور حائضہ عورتوں کو بھی نکالیں، لیکن حائضہ نماز سے علیحدہ رہیں اور بھلائی اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں، صدقہ خیرات کریں اور دعا کریں، سب سے میل ملاقات کریں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے جس کے پاس جلباب نہ ہو تو
آپ نے فرمایا اس کی بہن کو چاہیے کہ اس کو اپنا جلباب پہنا دے. یا آپ دیکھیے عربی عبارت میں صحیح مسلم میں جلباب کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف اسکارف پہن لینا ہی کافی ہے اور جلباب کی ضرورت نہیں ہے. یہ گھر کے کپڑوں کو ہی وہ لمبا کر کے، تو جو اسکن کے ساتھ کپڑے لگے ہوئے وہ جلباب نہیں ہوتے. جلباب اوپر کی چادر کو کہتے ہیں. تو وہ چادر کھلی ہو یا اس چادر کو آپ کسی بھی طرح سی لیں، جیسے جلباب کے گاؤن وغیرہ جس طرح آپ سیتے ہیں. اور خصوصاً اگر آپ نے زینت والا لباس پہنا ہوا ہے جیسے عید پہ پہنتے ہیں تو پھر تو اور بھی ضروری ہو جاتا ہے. عید کے دن کی اہمیت اور فضیلت. انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور ان لوگوں کے ہاں 2 دن تھے جن میں وہ کھیلتے تھے. تو آپ نے پوچھا یہ 2 دن کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم دور جاہلیت میں ان دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے، یعنی ہمارا ایک فیسٹیول ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں ان کے بدلے ان سے بہتر دن دیے ہیں، اضحیٰ قربانی کا دن اور فطر کا دن یعنی عید الفطر. اور یہ اللہ کے نزدیک افضل ایام میں سے ہیں اور ان میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید فطر کے دن اپنے گھر سے نکلتے تو تکبیر کہتے یہاں تک کہ نماز کی جگہ پر پہنچ جاتے. عید کے دن کھانے پینے کے دن ہیں اور اسی طرح یہ ہے کہ برکت اور پاکیزگی کا دن بھی ہے، کیونکہ حائضہ عورتوں کو جو نکلنے کے لیے کہا گیا صحیح بخاری کی روایت میں یہ اضافہ ہے. اور ان کی دعا کے ساتھ دعائیں مانگتی اور اس دن کی برکت اور طہارت کی امید رکھتی، یعنی گناہوں سے پاکیزگی کا دن بھی ہے. جائز تفریحات کا دن بھی ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ابوبکر ان کے پاس تشریف لائے جبکہ منا کے ایام میں ان کے پاس 2 بچیاں گا رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، یعنی قریب ہی لیٹے ہوئے تھے. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو ڈانٹا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا اے ابوبکر انہیں چھوڑ دیں کیونکہ یہ عید کے دن ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مجھے اپنی چادر سے چھپائے ہوئے تھے اور میں حبشیوں کے کھیل کو دیکھ رہی تھی. یہ بھی عید کا دن تھا، وہ کھیل رہے تھے اور میں کم سن لڑکی تھی. ذرا اندازہ لگاؤ اس لڑکی کا شوق کس قدر ہوگا جو کھیل کی شوقین نوعمر تھی، یعنی وہ کتنی دیر کھیل دیکھے گی. یہ صحیح مسلم کی روایت میں جاریہ کا لفظ آتا ہے وَأَنَا جَارِيَةٌ فَاقْدِرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْأَرْبَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ. نماز عیدین کی طرف جانے کی سنت ہے. عید کے دن غسل کرنا. یہاں حضرت علی کی روایت آ رہی ہے، یعنی ایک شخص نے حضرت علی سے اس کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا تم چاہو تو روزانہ غسل کر سکتے ہو. اس نے کہا نہیں غسل نہیں، خاص غسل. فرمایا جمعہ کے دن، عرفہ کے دن، قربانی کے دن، فطر کے دن غسل کرو. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی مجبوری سے کوئی نہ کر سکے، کوئی بیمار ہے یا بہت سردی ہے یا گرم پانی میں اثر نہیں تو بھی ٹھیک ہے. اچھا لباس پہننا. ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن سرخ رنگ کی چادر زیب تن کرتے تھے، یعنی اوپر سے جو لپیٹتے تھے. زیب و زینت کرنا، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیب و زینت کا اظہار کرتے تھے تو خواتین کے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری، یعنی کہ اس کا اہتمام باقاعدہ کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی اس کا احساس دلانا چاہیے. جو بچے کرسمس کو اتنا زیادہ ایلیبوریٹڈ دیکھتے ہیں وہ عید کو پھر بوری کہتے ہیں، تو اس میں اپنے ایک حدود کے اندر رہتے ہوئے زیب و زینت کا اظہار ضرور کریں. امام مالک کہتے ہیں میں نے اہل علم سے سنا کہ وہ ہر عید کے موقع پر خوشبو اور زینت کو پسند کرتے تھے. عید الفطر کے دن کچھ کھا کے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجورے کھا لیتے تھے نماز سے پہلے، اور حضرت انس سے بھی ایک یہی روایت ملتی ہے کہ جس میں کھجورے کھانے کا ذکر ہے. عطا سے مروی انہوں نے ابن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عید الفطر کے دن اگر ممکن ہو تو صبح نکلنے سے پہلے کچھ کھا پی کر نکلو، تو ایسا ہی کیا کرو. وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات ان کی سنی ہے اس وقت سے میں صبح نکلنے سے پہلے کچھ کھانے پینے کا عمل میں نے چھوڑا نہیں. خواہ روٹی کا ایک ٹکڑا کھاؤں یا دودھ پی لوں یا پانی پی لوں، نہیں کھجورے بھی لازم نہیں ہے، کیونکہ ہم جب ایسی کوئی چیز پڑھ لیتے ہیں تو پھر اتنے ریجڈ ہو جاتا ہے کہ کہتے ہیں یعنی کھجور ہی ضروری ہے. کھجور کنوینئنٹ ضرور ہے لیکن ضروری نہیں ہے. جو بھی میسر ہو کھا سکتے ہیں. شیر خورما یا خورم شیرہ کھا لیں، یا اور بھی اس طرح کی جو چیزیں اپنے کلچرل ہیں وہ بھی اگر آپ بناتے ہیں تو وہ بھی کھا سکتے ہیں. عید الاضحیٰ کے دن نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک کھا نہ لیتے تھے نکلتے نہیں تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن جب تک نماز نہ پڑھ لیتے کھاتے نہیں تھے. یعنی دونوں عیدوں میں اپوزٹ، اور اسی میں فطرانہ اور قربانی کی بھی اپوزٹ چیزیں ہیں، تو دونوں عیدوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے ترتیب کے اعتبار سے. سب کا عیدگاہ کی طرف نکلنا. ابن عباس سے مرفوع روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ عیدین کے لیے نکلا کریں. ابن عباس کہتے کہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی لگتی کہ اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ لے کر جائیں. اور پھر عبداللہ بن رواحہ انصاری کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، آپ نے فرمایا عیدین کے لیے ہر اس عورت پر نکلنا فرض ہے جو کمر باندھتی ہو، یعنی بالغ ہو، منسز آ گئے ہوں اس کو. بچوں کو عیدگاہ لے جانا.
ابن عباس سے روایت انہوں نے فرمایا میں یوم فطر یا اضحیٰ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ نکلا تو آپ نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا، پھر آپ عورتوں کے پاس آئے، انہیں واعظ اور نصیحت فرمائی، انہیں صدقہ و خیرات کا حکم دیا. یعنی اس دن یعنی فطرانہ دینے کے علاوہ بھی انسان کو ایکسٹرا کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے. یہاں عموماً مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں اور مسجدوں میں لوگ وہاں تو فنڈ ریزنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہوتی ہے. بہرحال عیدگاہ کی طرف پیدل جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے پیدل تشریف لے جاتے اور پیدل واپس آتے، تو آپ پارکنگ دور کریں گے تو انشاءاللہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا. حضرت علی سے روایت انہوں نے فرمایا عید کے لیے چل کر جانا سنت ہے. گھر سے نکلتے وقت تکبیرات پڑھنا، نماز کی جگہ تک پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نماز پوری کر لیتے تو تکبیرات بند کر دیتے تھے. عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں میں فضل بن عباس، عبداللہ، عباس، علی، جعفر، حسن، حسین، اسامہ بن زید، زید بن حارثہ، ایمن بن ایمن کے ساتھ نکلتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحلیل اور تکبیر کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے. وہ جنازے میں نہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سارے نکل رہے اکٹھے، یہ آپ کے اہل خانہ ہیں، یہ سب آپ کے رشتے دار ہیں، فیملی ممبرز ہیں، تو یہ سب مل کر بلند آواز سے پھر تکبیر پڑھتے تھے. یہاں خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. عمر بن رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں لوگ اسے سنتے، اور تکبیر کہتے اور بازار والے بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ سارا منا تکبیر سے گونج اٹھتا. یہاں بلند آواز سے، یعنی وہ جو رمی والے دن ہوتے ہیں. ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پر، اپنے خیمے میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے راستے میں اور دن کے تمام حصوں میں تکبیر کہتے. میمونہ رضی اللہ عنہا یوم النحر 10 ذوالحجہ میں تکبیر کہتی تھی. عورتیں ایام تشریق میں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھی. یعنی تکبیرات پڑھنا عورتوں مردوں سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور صدقہ فطر کو فرض قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ روزہ دار کے لیے لغو اور بےہودہ بات، اقوال اور افعال جو بھی رمضان میں ہو جائیں ان کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، اور مسکینوں کے لیے کھانا ہے. اور یہ نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، بعد میں ادا کرنا عام صدقے کی طرح ہے. عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے قربانی نہیں کرنی چاہیے. اگر کسی نے کر لی ہو تو اسے دوبارہ کرنی ہوگی، ورنہ وہ قربانی جو ہے وہ ادا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک شخص نے ایسا کر لیا، آنے سے پہلے بکری ذبح کی اور ناشتہ وغیرہ بھی کر لیا، تو آپ نے فرمایا تمہاری بکری تو صرف گوشت کی بکری ٹھہری، یعنی قربانی کی نہیں. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس بھیڑ کا 1 سالہ بچہ ہے جو 2 بکریوں سے زیادہ عزیز ہے، کیا میرے لیے کافی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن تمہارے علاوہ بعد میں کسی کو کافی نہ ہوگا، کیونکہ بیچارہ پہلے ایک کر چکا تھا تو آپ نے اس کو پھر آسانی کر دی اس کے لیے. نماز عیدین کھلے میدان میں پڑھنا، یعنی یہ افضل ہے. اور پھر پہلے عید کی نماز ہوگی، پھر خطبہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور صحابہ کا بھی یہی طریقہ رہا ہے. عید کے نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے. آپ کے دور میں بھی کوئی اذان اقامت نہیں کی جاتی تھی، ڈائریکٹ نماز شروع. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک دم اللہ اکبر کی آواز آتی ہے اور پھر تکبیرات بار بار جو کرتے ہیں. امام کے سترے کا خیال کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میدان میں نماز پڑھتے تھے تو سترہ رکھتے تھے. اور عید کی نماز جو ہے صرف 2 رکعت ہے. پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 اور دوسری میں 5 تکبیرات. تکبیرات کے درمیان سکتہ، یعنی تھوڑی سی خاموشی، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رک رک کے پڑھنی چاہیے. اور ان کے درمیان کوئی مخصوص ذکر نہیں ہے. تکبیرات کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا ہے. ہر 2 تکبیروں کے درمیان اللہ کی حمد و ثنا ہے، مطلب دل میں جیسے سبحان اللہ یو کچھ اس طرح. ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا اور باندھنا، یعنی جب اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ باندھیں گے بھی. اچھا، پچھلی دفعہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ بعض لوگ جب نماز